ہائی السلام علیکم، میں ندا علی مبین مظہر ایک بار پھر ایک نئی ریڈنگ کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی ریڈنگ، ایک نئے انداز میں ڈائس ریڈنگ کے ساتھ. اور ڈائس ریڈنگ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی لائف میں ریسنٹلی آنے والے 7 ڈیز میں کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی، تو 7 ڈیز میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم چیک کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں ٹیرو کارڈ سے بھی پتہ کر لوں گی، کلیریفائی کر لوں گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آنے والے 7 دن میں کیا کوئی خوشخبری آنے والی ہے یا کیا خوشخبری نہیں آنے والی، اس کو میں کلیریفائی کروں گی اس کے ساتھ. ایک منٹ، آپ آ جاؤ اور آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائڈ پہ، اور میری فیشی کو نکال دو باہر، کیونکہ میری فیشی بھی ادھر ساتھ میں آپ کی ریڈنگ دیکھے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے بلیک اینڈ وائٹ کے ڈائس کو ادھر رکھ دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ فوراً سے پہلے آپ پازیٹیو پہ آ جائیں، پازیٹیو انرجی میں آ جائیں. سب سے پہلے تو بھئی آپ پازیٹیو انرجی میں آ جاؤ، کیونکہ میں کرنے لگی ہوں ڈائس ریڈنگ، اور اس کو ہم کراس چیک کریں گے کارڈ کے ساتھ بھی. دیکھتے ہیں کہ میرے یوٹیوب ممبر جن کی نظر سے بھی اس وقت یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، ان کی اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور ان کی لائف میں کیا کچھ نیا آنے والا ہے، یا ابھی جس کنڈیشن میں ہے وہی رہنے والی. کچھ اچھا آنے والا ہے جاب کے معاملے میں، لو لائف کے معاملے میں، میرڈ لائف میں، یا کوئی نیو بگننگ ہونے والی ہے. تو اپنے آپ کو پازیٹیو کر لے. ریڈنگ ریزونیٹ ہو تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہ ہو تو اس کو جانے دیجیے اور نیکسٹ کو آنے دیجیے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس، مجھے تمام انرجیز کو کیری کر کے بتائیے کہ جن لوگوں کی نظر میں یہ ریڈنگ اس وقت پہنچ رہی ہے، کیا ان کی انرجی اس وقت کیسی جا رہی ہے، یہ کیا سوچ رہے ہیں، اور کیا ان کے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے. اوکے اوکے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلے میں ڈائس کو ایک طریقے سے رکھ لوں. تھرڈ پارٹی سچویشن بہت سٹرونگلی نکل کر آئی ہے، جس کے اندر مجھے ایریس، لیو، ٹورس، اور اس میں مجھے نظر آتا ہے سیجیٹیریس کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے، مون کی انرجی مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے جس سے ہم کینسر کہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن مجھے بنتی نظر آتی ہے. آپ بہت زیادہ آج کل جذباتی ہو رہے ہو، اور بہت زیادہ. ایک منٹ، ان 3 کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم ادھر رکھ دیتے ہیں، ایسے اٹھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی جناب، میں نے ڈائس کو کر لیا ہے سیدھا، اور جذبات پن میں آپ کو پرسن چھوڑ کر تو گئے ہیں، ابھی آپ بہت زیادہ پینفل ہو، بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، راتوں میں آپ کو نیند نہیں آ رہی. کوئی ایسا پرسن آپ کی لائف میں آیا تھا جس نے ایک دفعہ تو آپ کے ہاتھ کو پکڑا، اندھیروں سے نکالا کہ میں ہوں نا، کیوں ٹینشن لے رہی ہو، یا کیوں ٹینشن لے رہے ہو، زندگی کو اتنے مشکل طریقے سے نہیں جیا کرتے. آپ کی جو عادت مجھے نکل کے آتی ہے، آپ لیو کی انرجی کے ساتھ، سیجیٹیریس کی انرجی کے ساتھ، مون کی انرجی کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنے والے بندے ہو، بہت زیادہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والے بندے ہو، بہت زیادہ اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے ساتھ ورک آؤٹ کرنے والے بندے تھے. لیکن آپ نے آخر میں کیا کیا؟ آپ نے آخر میں کر یہ دیا کہ راتوں میں لوگوں کی تو آپ نے ہیلپ کی، ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نہیں بھی کرنی چاہیے تھی آپ نے ان کی بھی ہیلپ کی. ہوا یہ کہ آپ جس بھی بندے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو، پیار کا اظہار کرتے ہو، نیکی بھی کرتے ہو یا کرتی ہو، وہی بندہ آپ کو ڈس لیتا ہے. اس کی ریزن یہ کہ آپ بہت زیادہ گیور نیچر کے ہو. آپ یہ یقین رکھو کہ قدرت کا بھی ایک قانون ہے کہ جب آپ کسی بندے کو اس کی اوقات سے زیادہ دے دیتے ہو نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اگل دیتا ہے، وہ نگل نہیں سکتا، وہ اگل دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کر دیتا ہے، وامٹنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہو، کوئی بھی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہو. آپ نے اپنے پرسن کو بہت زیادہ پیار کیا ہے. یہ رشتہ ٹوین فلیم بھی ہو سکتا ہے اور سول میٹ کا بھی نکل کے گیا، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ رشتہ کارمک بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شادی کے بڑے میٹھے میٹھے سہانے خواب دکھائے گئے اور آپ نے دیکھے بھی. اور جہاں تک کچھ لوگوں کے لیے تو مجھے شادی کا پرپوزل آتا نظر آتا ہے ودن 2 months، لیکن کیونکہ میں ریڈنگ کرتی ہوں جسٹ 7 days کی، تو اگر آپ کو 2 دن کے اندر کوئی آفر آپ کے پرسن کی طرف سے آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں آتی تو پھر 2 گھنٹوں کے بعد میکسیمم اب 7 دن تک ہی انتظار کرنا. اس کے بعد پھر اس پرسن کی طرف زیادہ توجہ نہ دینا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ ہیوی ہے. آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے،
اور جس پرسن پر آپ نے ٹرسٹ کیا تھا، گھر بنانے کی کوشش کی تھی، آپ اس پرسن کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑ رہے ہو، اپنے دل و دماغ میں لڑ رہے ہو، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ویسا ہو گیا۔ کچھ لوگوں میں تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ راتوں کو سو نہیں پا رہے ہو، کیونکہ یہاں پہ بھی آپ دیکھو تو 2 کی انرجی آ رہی ہے، ساتھ میں نیچے 1 کا سورج کا بن رہا ہے، اور یہاں پہ بھی آ رہی ہے 2 اور 1 کی انرجی، لیکن یہاں پہ آپ کے یہی 2 چیزیں آپ کو سونے نہیں دے رہی، یہی 2 چیزیں آپ کو کسی بھی کام میں آپ کا دل نہیں لگنے دے رہی۔ اور تھرڈ پارٹی سچویشن یہ چیز آپ کی کمزوریوں کو جانتی ہے، آپ کے پرسن بھی آپ کی اس کمزوری کو جانتے ہیں کہ آپ کو ان سے شادی چاہیے، آپ کو ان سے کمٹمنٹ چاہیے، آپ کو ان کے بغیر ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، اور یہی ریزن ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کے گئے، آپ صبر نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ اپنی فیملی میں، اپنے رشتے میں کمپلیشن چاہتے ہو، اگر آپ میرڈ ہو نا، تو مجھے آپ کی بات ڈیورس تک جاتی نظر آتی ہے کہ آپ یا تو ڈیورسی ہو چکے ہو، یا پھر ڈیورس کی آخری کگار پر آپ کھڑے ہو۔ مون کی انرجی مجھے یہ پریزنٹ کرتی ہے، جس میں آپ کا کیپریکون آیا تھا، کیپریکون والوں کے لیے، ایکویریس والوں کے لیے، ایریز والوں کے لیے، ٹورس والوں کے لیے، اور اس کے بعد سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ انرجی بہت اہم نکل کے آتی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ آج کل غصے میں، چڑچڑاپن آپ لوگوں میں آ رہا ہے، اور آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنا پرسن ہر حال میں، ہر صورت میں چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس صورت حال میں رہتے ہو تو بھئی آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہو، آپ ایک دم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ آپ میں ابھی کہیں پہ بھی تحمل ہے، آپ میں کہیں پہ بھی ابھی پیشن ہے، آپ کو بس اتنا نظر آتا ہے کہ میرا پرسن میرے سامنے نہیں ہے، اسے میرے پاس ابھی کے ابھی حاضر ہونا چاہیے۔ ارے ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ پرسن ابھی آپ کی لائف میں کسی تھرڈ پارٹی سچویشن کی وجہ سے جا چکا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پرسن آپ کو، لیو کی انرجی سے آپ میں غصہ بہت آ رہا ہے، اور مون کی انرجی سے میں یہ دیکھ پا رہی ہوں کہ آپ اس وقت اپنے دل کی بات سننے کے بھی روادار نہیں۔ میں جاننا چاہوں گی کہ اس وقت ڈیوائن مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جو ان کے پرسن کی، ان کی یہ انرجی نکل کے آ رہی ہے، تو یہ کیوں نکل کے آ رہی ہے؟ پلیز ڈیوائن، میں یہاں جاننا چاہوں گی کہ یہ انرجیز، ان کی یہ سچویشنز کیوں نکل کے آ رہی ہیں۔ پلیز ڈیوائن مجھے بتائیے۔ بالکل 2 پھر 2 کی ہی انرجی بن رہی ہے، اور 3 کی انرجی آ رہی ہے۔ آپ اپنے تھرڈ پارٹی سچویشن میں ہو، اگر تو آپ میرڈ ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کا دل اس قدر ٹوٹا ہوا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہو، آپ بستر پر ہو سکتے ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، یا پھر آپ خود سائیکک پیشنٹ بن گئے ہو۔ اگر آپ پیشنٹ بن گئے ہو تو بھائی اس انرجی سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ راتوں کو جاگ رہے ہو، بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہو۔ ارے کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ نہیں آپ کے پاس رہا تو اس کو جانے دو، دل ٹوٹ گیا ہے، سارے گھر والوں سے لڑ رہے ہو، اپنے آپ سے لڑ رہے ہو، دل سے لڑ رہے ہو، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کام کرنا چھوڑ دیا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ تھوڑا سا روحانیت کی طرف آؤ، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا روحانیت کی طرف اللہ سے رجوع کرو، یقین تو کرو، صبر تو کرو۔ صبر نام کی چیز آپ میں آنے، اب بھی آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، ابھی آپ کسی ٹیرو ریڈر کی، اور آپ کو بتاؤں یہ ریڈنگ میرے خیال سے جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، بہت سے ٹیرو ریڈر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بہت سے بزرگوں کے پاس، درباروں پہ، مندروں میں جا کر اپنا کسی کے ساتھ روحانی علاج کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کو کہ ابھی میری ریڈنگ سنی نا، آپ کو یہاں پہ مطلب کی بات نہیں ملے گی، آپ دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، آپ بہت زیادہ آج کل ٹیرو ریڈنگ سن رہے ہو، اسٹرولوجی سن رہے ہو، نمرولوجی سن رہے ہو، کہ کہیں سے آپ کو آپ کے مطلب کی بات مل جائے۔ اتنی بھی ٹیرو ریڈنگ اگر آپ سنو گے نا، آپ دن میں اگر آپ نے صبح کے ٹائم سن لیا نا، میکسیمم 1 یا 2 سن لو۔ اگر ہر ٹیرو ریڈر کو سنو گے تو آپ اسی طرح کنفیوز رہو گے جیسے آپ کنفیوز ہو۔ اور جہاں تک مجھے نظر آتا ہے، جہاں اتنی آپ پریشان حال ہو، اتنا زیادہ آپ کا مجھے مشکل نظر آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور کر پاؤ۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹ گیا ہے، آپ کے پرسن چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کہ تھرڈ پارٹی میں انوالو ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اگر اس طرح کی سچویشن بن کے آ رہی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں مجھے آپ کی غلطی زیادہ نظر آتی کہ آپ نے اس بندے یا بندی کو اس کی اوقات سے زیادہ دیا ہے، اور جب کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ مل جاتا نا، تو بھائی صاحب وہ پھر کرتا تو ایسی ہے۔ تو میں دیکھنا چاہوں گی کہ ڈیوائن جو میں نے انرجیز نکالی ہیں، یہ جو انرجیز آپ نے نکالی ہیں اور یہ نکل کر آئی ہیں، آپ گھر بسانا چاہتے ہو۔ آپ مجھے یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے پرپوزل میں آپ کے پرسن کی ریکنسائل کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، ری یونین کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن ابھی مجھے کہیں پہ
شادی والا کی میں نہیں کہوں گی کہ آپ کو آفر آنے والی، کیونکہ مجھے یہاں پہ آپ کے ریلیشن میں ٹوٹتا ہوا ٹاور نظر آ رہا ہے. ٹاور مومنٹ کی انرجی مجھے یہاں پہ بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ دن رات روتے ہو، لوگوں سے چھپاتے ہو، گھر والوں سے چھپاتے ہو، دنیا کو بڑا ہنس کے دکھاتے ہو کہ میں بہت خوش ہوں، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. اپنے پہ ظلم اور جبر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پلیز ڈیوائن مجھے بتائیں، ان انرجیز کو ذرا کلیریفائی کریں کہ اس وقت کی جو انرجیز نکل کے آئیں کیا اس میں کتنی سچائی ہے. یہ لو پیار کی انرجی، اور وہ بھی ریورس میں. آپ کے پرسن اس وقت آپ کے پیار کا آشیانہ ٹوٹا. میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو. میں جانتی ہوں کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں یا دل ٹوٹتے ہیں تو دنیا کو تو نظر آئے نہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہل جاتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر لو، اس خوابوں کی دنیا سے تھوڑا سا باہر آنے کی کوشش کرو. اچھا نہیں لگتا کہ جب آپ اتنا یعنی کہ کسی کے ساتھ سنسیئر ہو اور آگے سے آپ کا دل ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے یا آپ کا مس یوز کیا جائے، تو اس طرح اسٹرینتھ آ گیا نا. تھوڑا سا صبر کر لو. یہ شیر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، بٹ کب ٹیکے گا؟ جب آپ صبر کرو گے، اور یہ صبر آپ کو کرنا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر آپ صبر نہیں کرتے تو پھر یہ انرجی تو جو اتنی ساری میں نکل کر آئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جلدی سے آپ کی لائف میں کوئی انسان آئے گا. یہ بتا دوں کہ اینجلز کی بلیسنگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ صبر نہیں کر پا رہے. ایسا نہیں کہ آپ اللہ سے شکوہ شکایت کر رہے کہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میں تو اتنا پڑھتی ہوں، میں تو اتنا مینیفیسٹ کرتی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھی ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. شکوہ شکایت کیوں کر رہے ہو یار؟ کیوں اپنی لائف سے خوش نہیں ہو؟ جانے والے کو جانے دو. اگر اس نے آنا ہوگا تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گا. اپنے آپ کو جتنا پازیٹیو رکھ سکتے ہو نا اتنا پازیٹیو رکھو. ہیپی رہنے کی کوشش کرو، تبھی آپ کے پاس ابنڈنس آئے گی. آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. میں آپ کو کیا کہتی کہ آپ اتنی تکلیف میں ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو روک لیا. مزے کی بات ہے یہ دیکھو کہ آپ رکے ہوئے نہیں ہو، آپ بندھے ہوئے نہیں ہو، لیکن آپ نے اس پرسن کے لیے خود کو روکا. آپ اندر ہی اندر فیل کرتے ہو میں بندھی ہوئی ہوں. آپ نے کسی پرسن کو دیکھنا نہیں. یہاں پہ دیکھو تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ دیکھو کھلی بھی ہوئی ہیں، اور آسمان کی طرف، ججمنٹ کی طرف انتظار کر رہے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ روحانیت میں آپ کو جانا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ میں صبر نہیں ہے. آپ 2 چیزوں میں جگل کر رہے ہو. پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، پتہ نہیں میری بات کا رپلائی کرے گا نہیں کرے گا. آپ اتنا اپنے پرسن کو یعنی کہ اس کی طرف آپ نے اپنا وہ کیسے کہتے ہیں دھیان زیادہ کر لیا. اتنا زیادہ آپ نے ان کی طرف توجہ دے دیا ہے، اتنا زیادہ اس کی طرف اپنا رجوع کر لیا کہ اس بندے نے آپ کو ویسے ہی پیچھے کر دیا کہ یار یہ کیا چپکو سی میرے پیچھے پڑ گئی ہے، چچڑ بن کے میرے ساتھ چپک گئی ہے. تو پلیز تھوڑا سا اپنے پرسن کو ریلیف دو، تھوڑا سا اس کو ٹائم دو. اگر اس نے آنا ہوگا تو وہ لوٹ کر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر نہیں اس چیز کو آپ بودر کر سکتے اور نہیں کور کر پا رہے ہو، اپنے جذبات کو نہیں کور کر پا رہے ہو، تو آپ پیڈ ریڈنگ لے سکتے ہو. کیونکہ ضروری نہیں کہ یہ ریڈنگ سبھی کے ساتھ ریزونیٹ ہو، کیونکہ یہ ریڈنگ میں نہیں جانتی کن کن لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرنے والی اور یہ کس کی انرجیز آ رہی ہیں. لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگوں کی انرجی اس کے ساتھ ریزونیٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہو. بہت زیادہ آپ لوگوں میں، بہت سے لوگوں میں اگر کھلے اور ننگے لفظوں میں بات کروں تو آپ لوگوں کو انٹرمیسی کرنے کا دل کر رہا ہے. اگر آپ کے پرسن کے ساتھ آپ کے فزیکل ریلیشن بنے ہیں تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ مس کر رہے ہو، بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہو کہ نہیں جی ہمیں ہمارا پرسن چاہیے. ڈیول کی انرجی مجھے آتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت زیادہ آپ اپنے پرسن کے ساتھ انٹرمیسی کو مس کر رہے ہو، اس کو چھونے کو، گلے لگانے کو، پیار کرنے کو. آگے آپ خود ہی سمجھ جاؤ، بچے تو آپ ہو نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو. اگر میرڈ ہو تو آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ان میرڈ ہو تو بھئی پھر تو آپ شادی کی ہی دعائیں کرو، جو کہ مجھے ابھی آپ کے پرسن کی طرف سے پرپوزل آتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آتا. ڈیفینیٹلی دور دور تک پرپوزل آتا تو نظر نہیں آتا. کمیونیکیشن کا آپ سوچ رہے ہو. میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ یہ کمیونیکیشن کا کارڈ ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن آ جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کمیونیکیشن کا آپ کی کوئی بات بنے گی. اگر آپ کے پرسن کی طرف سے کوئی ٹیکسٹ آ بھی جاتا ہے تو آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو اس کے ساتھ بات چیت کرنے پہ، تو ایک دم سے اس کے اوپر چڑھائی نہ کر دینا کہ فون نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. جانے دینا اس چیز کو، ٹھیک ہے. نارملی بات کرنا، نارملی بیہیو کرنا کہ ٹھیک ہے جناب، جیسے شروع میں آپ ملے تھے، بات چیت ہوئی تھی،
کیسے ہو نہیں ہو، بینگ لائک فرینڈ کی طرح، نارمل لوگوں کی طرح بات کرنا کہ آپ کو اس کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر ایسا کر لو گے تو مجھے لگتا ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دو، تھوڑا سا اپنے پرسن کو ٹائم دو. 8 کی انرجی آ گئی آپ کے لیے. تو آپ بہت اس رشتے میں آپ نے جتنا ایفرٹ ڈالنا تھا نا بیٹا جی آپ ڈال چکے. یہ دیکھو یہ لڑکی سارے ایفرٹ ڈال کے سارے بیج بو کے بیٹھ گئی، اب اس کے پھل کے اگنے کا انتظار کر رہی ہے. تو بھیا آپ بھی تھوڑا سا انتظار کر ہی لو، کیونکہ اگر آپ انتظار کر لو گے تو یہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہو کہ بھی میرے سے تو راہ ہی نہیں جاتا، مجھے میرا پرسن ابھی کے ابھی چاہیے، مجھے میرا شوہر ابھی کے ابھی چاہیے، مجھے میری بیوی ابھی کے ابھی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے پرسن پر اس قدر پابندیاں لگا دی ہوں کہ بھی کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، کہاں پہ آ رہے ہو کہاں پہ جا رہے ہو. آپ کے پرسن آپ کو جب اپنے ساتھ ان دنوں میں فیل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بندھا ہوا سٹک پاتے ہیں کہ کیا یار چپکو بندی یا چپکو بندہ میرے ساتھ چپک گیا. تو اتنا بھی کسی کے اوپر رسی مت کس دو کہ وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگی جائے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ یہ آپ سے کہوں گی کہ تھوڑا سا صبر کر لو. یہ یا تو آپ کی نیو مون کی انرجی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہو، بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، بہت زیادہ اپنے آپ کو ان کو لے کر یہ سوچتے ہو کہ شاید میرے پرسن کبھی میرے پاس لوٹ کر آئیں گے ہی نہیں، پتہ نہیں کہیں مجھے چھوڑ کے چلے تو نہیں گئے. تو بھئی وہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ آپ انہیں خود اس حد تک پریشان کر رہی ہو، اس حد تک پریشان کر رہے ہو، اس حد تک ان کا پیچھا کر رہے ہو، انہیں فیس بک پہ فالو کر رہے ہو، ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگتے ساتھ ان کو ویو کر رہے ہو، انہیں بتا رہے ہو کہ میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتی، مر جاؤں گا مر جاؤں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کسی کے جانے سے دنیا نہیں بدلتی، کسی کے جانے سے کوئی مرتا نہیں ہے. اور اتنا اگر اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا تو ویسے بھی آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لکھنے والا. تو تھوڑا سا اپنے آپ میں نا صبر لاؤ، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور تھوڑا سا سانس لینا سیکھو. ٹھیک ہے، اتنا زیادہ جذباتی پن اچھا نہیں ہوتا. آپ کے پرسن کیا کوئی بھی ہوگا، میں بھی ہوں گی تو میں بھی جان چھڑانے کی کوشش کروں گی، یار کیا یہ چپکو بندہ مچ مچ کر رہا ہے میرے پیچھے. تو پلیز ایسا کچھ نہ کرو. ٹرن آف بالکل یہ دیکھو اگر مچ مچ کرنا بند کر دو گے تو ویل آف فارچون آپ کے لیے گھوم جائے گا، لیکن یہ گھومے گا تب جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے. ٹھیک ہے، تو ڈائس ریڈنگ میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ویل آف فارچون گھومے گا ضرور، لیکن کیونکہ ویل آف فارچون کا کارڈ نکل کر آیا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے تو ایسے میں تو بھیا کچھ نہیں کہہ سکتی. میں نے آپ کو جتنا سمجھانا تھا یا جو چیز مجھے یہاں پہ نکل کر نظر آ رہی ہے، آپ کے پرسن کے نیم انیشلز میں جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں ڈبلیو ہو سکتا ہے، اے ہو سکتا ہے، این ہو سکتا ہے، بی ہو سکتا ہے، آر ہو سکتا ہے اور پی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے آئی ہو سکتا ہے، آئی بہت زیادہ نکل کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ میں مجھے آپ کے پرسن کی ڈیٹ آف 5 بہت نظر آ رہی ہے، 12 نظر آ رہی ہے. 12 کے بعد 18 آ سکتی ہے، 14 آ سکتی ہے، 27 آ سکتی ہے ڈیٹ آف برتھ میں. 3 نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں یا جن سالوں میں آپ ملے ہو، جب ملے ہو یا جب بچھڑے ہو، یا کوئی ایسا پل ہو سکتا ہے یا آپ کو ملے ہوئے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں یا بچھڑے ہوئے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں. کچھ چکر ضرور ان ڈیٹس کو آپ لکھ لو، اور اگر ریڈنگ آگے نکل گئی تو آپ اس کو پیچھے سکپ کر کے تو آپ اپنے نمبرز کو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، 10 عدد آپ کے لیے نمبر آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. 8 نمبر آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. آنے والے 8 گھنٹوں میں ہی آپ کو کمیونیکیشن مل جائے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لینا. میں یہاں پہ دیکھنا چاہوں گی کہ ہمیں اینجلز آپ کے لیے کیا میسیج دیتے ہیں. کہ اینجلز پلیز مجھے بتائیے کہ اگر میرے پرسن کی، میرے دیکھنے والے ممبرز کی یہ کنڈیشن ڈائس کی تھرو ریڈنگ نکل کر آ رہی ہے تو آنے والے 7 دن میں آپ کی کیا گائیڈنس ہے. آپ میرے ممبرز کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ میرے پرسن کو اس وقت ان ممبرز کو جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزر کے جا رہی ہے ان کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ نو، دیکھا آپ کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا، تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو. اینجلز کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر آپ صبر کر لو گے تو آپ کے لیے گیم بن جائے گی. اور اگر آپ نے اسی طرح اپنے جذبات دکھائے، لڑائی جھگڑے کیے اور لڑائی کرنے کی کوشش کی کہ تم نے مجھے فون نہیں کیا، میں انتظار کر رہی تھی، میں یہ کر رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، تو بھئی یہ پرسن آپ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی جواب تھا تو اس کا فی الحال کے لیے آنے والے 7 دن کے لیے آنسر ہے نو. ٹھیک ہے، اگر آپ ان کے ساتھ خود سے کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہو تو اب بھی آپ مت کرو. اگر آپ ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہ رہے ہو تو اب بھی مت کرو. اگر آپ کو اس ریڈنگ پہ یقین نہیں آ رہا
تو بھئی ابھی بھی آپ کو اس پر یقین کرنا چاہیے گا. اینجلس کبھی بھی غلط نہیں کہتے, کیونکہ میں نے جب پرسنل ریڈنگ میں بھی اینجلس میسیج لیے ہیں 100% اینجل آنسر کا میسیج ایکوریٹ آتا ہے. کمیونیکیشن کلیئرلی, آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک کی ہے یا آپ کے پرسن نے کیا, تو جو بھی ڈاؤٹ آپ کے دل میں ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نو اس لیے بھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن غلط ہے اور آپ رائٹ ہو, دین جواب ہے نو. تو کمیونیکیشن ان کے ساتھ کلیئرلی کرو کہ انہیں بتاؤ کہ بھی مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے, آپ کو کیا فیل ہوتی ہے. اگر آپ کو بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ٹھیک ہوتی, تو اگر آپ کو نہیں سمجھا پاتے ہو تو یہ پھر آپ کو آنے والے 7 دن کے بعد جب دوبارہ ڈائس ریڈنگ آئے یا کوئی دوسری ریڈنگ ریزونیٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لو. لیکن ابھی کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, نوٹ دا رائٹ ٹائم. دیکھ لیا, ابھی آپ کو صبر کرنا چاہیے. اب بھی آپ کہہ دو کہ ریڈنگ ریزونیٹ نہیں ہو رہی اور آپ یہاں پہ جذباتی نہیں ہو رہے, جو چیز آنی ہوتی ہے بیٹا جی وہ آ ہی جاتی ہے, اور جو چیز نہیں آنی ہوتی وہ چلی جاتی ہے. تو تھوڑا سا صبر کر لو. اگر ریڈنگ ریزونیٹ ہو تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر ریڈنگ ریزونیٹ نہ ہو تو اس کو جانے دیں, نیکسٹ کو آنے دیں. ریڈنگ کو کلیم کر کے جائے گا. تھینک یو اللہ, تھینک یو اینجل, تھینک یو یونیورس لکھ کے جائیے گا. اور اگر آپ کو ڈائس ریڈنگ پسند آئی تو اپنے نیئر ڈیئر میں سے شیئر ضرور کیجیے گا اپنے انگوٹھوں کے ساتھ. سبسکرائب کا بٹن دبا کے جائے گا اور لائک ضرور کر کے جایا کیجیے. میں اتنی محنت سے آپ کے لیے ریڈنگ بنا کے لاتی ہوں اور آپ لائک بھی نہیں کرتے. 80% سے 90% کے لوگ میری ریڈنگ کو دیکھ کے جاتے ہیں بٹ اسے لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے. تو ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں گے تو میں بھی ہیل ہو جاؤں گی. میں چلتی ہوں نیدا علی, ملوں گی آپ کو دوسری ریڈنگ میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ. مولا وارث, بائے.